مقدم ولو كان شيء آخر واجبا لبينه عليه السلام. قال وهذا اللفظ لا يحمل إلا لأنه صريح فيه ولو بسم الله الرحمن الرحیم ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها. پیچھے آپ نے یہ اصول پڑھا ہوگا کہ باپ کی ولایت ازراہ شفقت ہوتی ہے بیٹی پر یا صغیرہ اولاد پر. اسی سے متعلق خلا کا مسئلہ ذکر کیا کہ اگر ایک باپ نے اپنی بیٹی کا خلع کرایا اور حال یہ ہے کہ بیٹی صغیرہ تھی، چھوٹی تھی، تو فرمایا کہ بیٹی کے مال پر یہ خلع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات تو آپ نے ابھی پہلے پڑھی کہ بزو حالت خروج میں غیر متقوم ہوتی ہے. اب یہاں پر اگر بیٹی پر مال کو لازم کرے تو بیٹی پر مال کو لازم کرنا یہ ایسے ہے کہ مال متقوم غیر متقوم بدل دیا جا رہا ہے، اور یہ سراسر بیٹے کے ساتھ ظلم ہے. اس لیے جو ہے باپ جو ہے بیٹی کا خلع بیٹی کے مال پر کرانا چاہے گا تو ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے. ہاں البتہ اگر باپ صغیرہ بیٹی کا نکاح کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا صغیر بیٹے کا نکاح کروا رہا ہے، تو وہاں پر بیٹے پر جو مہر لازم ہوتا ہے اس میں زیادتی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو بیٹے پر مہر لازم ہو رہا ہے وہ متقوم کے بدلہ میں متقوم دیا جا رہا ہے. وہاں پر جو بزو آ رہی ہے وہ حالت دخول کے اندر ہے اور وہ مال متقوم ہے. تو اگر چھوٹے بچے کا نکاح کرتا ہے تو نکاح جائز ہے، جو مہر لازم ہوگا وہ ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ متقوم کے بدلہ میں متقوم مہر لازم ہوتا ہے. وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ، یہاں سے اسی مسئلے پر ایک تفریح پیش کر رہے ہیں کہ اگر عورت حالت مرض میں تھی تو آپ نے پڑھا ہے پیچھے جب مرض کی حالت شروع ہوتی ہے تو مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے. اب عورت حالت مرض میں تھی، حالت مرض میں اس نے خلع کرنا چاہا تو ہم خلع کو دیکھیں گے تہائی مال پر پورا ہوتا ہے یا نہیں. اگر تہائی مال یا کم پر ہو رہا ہے پھر تو ہے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ نے پڑھا اب اس کے مال کے ساتھ ورثاء کا حق آ چکا ہے. اب یہ خلع کر کے بزو جو غیر متقوم ہو جائے گی اس کے بدلہ میں آگے مال کسی اور کو دینا چاہتی ہے تو ہم اس کو مال نہیں دینے دیں گے. ہاں تہائی مال تک تو وصیت بھی جائز ہے، تہائی مال تک اگر اس کا خلع ہو سکتا ہو تو ٹھیک، ورنہ نہیں. وَنِكَاحُ الْمَرِيضِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، ہاں اگر مریض شخص اپنا نکاح کرتا ہے حالت مرض کے اندر اور بدلے میں مہر مثلی رکھتا ہے، یہاں بھی مریض کے مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہے، اور اس نے جو مہر مثلی رکھا اس کے اندر اس کا سارا مال چلا جاتا ہے تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ یہاں جو مال جا رہا ہے وہ مال متقوم کے بدلے میں ہے. آگے جو بزو اس کی ملک میں آ رہی ہے وہ حالت تقوم کے اندر ہے. اس لیے اگر کوئی نکاح کرتا ہے حالت مرض کے اندر تو وہاں مہر میں سارا مال چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں مال متقوم کا تبادلہ مال متقوم سے ہو رہا ہے، وہاں کسی کا حق یہاں نہیں کھایا جا رہا ہے. مسئلہ میں آ گئی. وَإِذَا لَمْ يَجُزْ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ، ہم نے کہا کہ اگر صغیرہ بیٹی کا خلع باپ کرتا ہے صغیرہ کے مال سے جائز نہیں ہے، تو جب جائز نہیں ہے تو اس عورت کا صغیرہ کا جو مہر ہے مہر ساقط بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ دے چکا ہے بیوی کو تو اب لینے کا حقدار بھی نہیں ہوگا. چلو مال پر تو خلع نہیں ہوا، کیا طلاق باقی ہو جائے گی؟ لفظ خلع کا استعمال تو ہوا ہے اور باپ نے قبول بھی کیا ہے، تو فرمایا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ لفظ خلع تو موجود ہے اور باپ نے قبول بھی کر لیا ہے تو طلاق بائن تو ہونی چاہیے. جبکہ دیگر جیسے مسائل دوسرے مسائل کے اندر اگر باپ صغیرہ کی طرف سے کچھ قبول کرتا ہے تو وہ قبول کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتا ہے.
تو یہاں بھی اگر باپ نے اس خلا کو قبول کر لیا ہے تو مال تو لازم نہیں ہو سکے گا، لیکن خلا طلاق بائن بن کر یہ معتبر ہو جائے گا۔ وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ، ایک آدمی نے جو ہے نا خلو کیا، باپ نے جو ہے نا اپنی بیٹی کا خلو لیا بیٹی کے شوہر سے، یہ کہہ کر کہ اس کے آپ 1000 پر خلا دے دو میری بیٹی کو اور 1000 کا ضامن میں خود باپ ہوں۔ پہلے مسئلہ میں کیا تھا کہ بیٹی کے مال پر خلا باپ کروا رہا تھا، اب یہ کہ باپ کہہ رہا ہے کہ خلا دے دو میری بیٹی کو، البتہ جو بدلے خلا ہے مال وہ 1000 روپے ہوگا اور 1000 روپے کا میں ضامن ہوں، بیٹی نہیں دے گی آپ کو۔ تو فرمایا یہ خلا واقع ہو جائے گا اور باپ پر 1000 لازم ہو جائے گا، کیونکہ اگر اجنبی شخص کہے کہ بدلے خلا میں دوں گا وہ جائز ہے، یہاں تو باپ کہہ رہا ہے تو وہ تو بدلے کی اولا جائز ہوگا، اور بیٹے کا مہر ثابت نہیں ہوگا کیونکہ بدلے خلا باپ نے دینا ہے، بیٹے نے نہیں دینا۔ اور ویسے بدلے خلا جو دیا جاتا ہے وہاں مہر ساقط ہوتا ہے، لیکن یہاں مہر ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں مہر ساقط کرے تو بیٹی پر شفقت کے خلاف لازم آئے گا، اس لیے مہر برقرار رہے گا، بدلے خلا باپ دے گا اور بیٹی مہر لے کر کیا ہے اس سے الگ ہو جائے گی۔ وَإِنْ شَرَطَ الْأَلِفِ، اب مسئلہ یہ ہے کہ زوج نے جو ہے نا 1000 پر وہ کیا، بیوی سے خلو کیا اور شرط یہ لگا دی کہ 1000 جو ہے وہ میری بیوی خود دے گی، بیوی تھی کون؟ صغیرہ۔ تو فرمایا کہ اگر اب یہ جو ہے خلا کا قبولیت یہ بیٹے کی قبول کرنے پر موقوف رہے گی، وہ یعنی کہ وہ صغیرہ بیوی قبول کرے، پھر دیکھیں گے قبول کی کرنے کے وہ اہل ہے یا نہیں۔ اگر قبول کرنے کی اہل ہے یعنی سمجھتی ہے معاملات کو، اگر قبول کر لے گی تو یہ خلا معتبر ہو جائے گا، لیکن اس سے طلاق کو واقع ہو جائے گی قبول کرنے کی وجہ سے، مال لازم نہیں ہوگا عورت پر، کیونکہ آپ نے پڑھا یہ مال چٹی ہے اور صغیرہ چٹی کی اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خاوند نے شرط لگا دی اپنی صغیرہ بیوی کے لیے کہ آپ سے میں 1000 پر خلا کرتا ہوں، اب اگر اس نے قبول کر لیا طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن صغیرہ پر مال لازم نہیں ہوگا کیونکہ یہ مال تو ایک قسم کی چٹی ہے نا، وہ بزو حالت غیر تقوم کے اندر ہے، مال چٹی برا چٹی ہے اور صغیرہ چٹی کی حال نہیں ہوتی، اس لیے طلاق تو واقع ہو جائے گی قبول کرنے کی وجہ سے، البتہ یہ جو ہے 1000 پہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس شرط کو باپ نے قبول کر لیا، صغیرہ بیوی کا جو باپ اس نے کہا بدلے خلا میں دوں گا، اسے پھر 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بدلے خلا لازم ہو جائے گا اور ایک یہ ہے کہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کہا اس نے معلق کیا تھا بیوی کے قبول کرنے پر، باپ کے قبول کرنے پر معلق نہیں ہوا ہے، اس لیے باپ کا قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، باپ نے قبول کر بھی لیا تب بھی باپ پر وہ 1000 پہ لازم نہیں ہوگے۔ وَكَذَا إِنْ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی چھوٹی بیوی سے اس کے مہر پر خلا کیا اور باپ مہر کا ضامن نہیں ہوا، یہاں بھی صورت ہے کہ یہاں اگر بیٹی اس کی اہلیہ صغیرہ بیوی قبول کر لے گی تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، مہر ساقط نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے پڑھا کہ یہ صغیرہ ہے اور صغیرہ پر چٹی کو ہم لازم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے طلاق تو واقع ہو جائے گی قبول کرنے کی وجہ سے، البتہ اس پر چٹی لازم نہیں ہوگی۔ اگر باپ نے قبول کر لیا وہاں پھر وہ 2 روایتیں ہیں، ایک قول ہے کہ باپ پر وہ مہر غیر لازم ہوگا اور ایک روایت ہے کہ مہر غیر لازم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ زَمِنَ الْأَبُ الْمَهْرَ، اب صورت مسئلہ یہ، اچھا یہ مسئلہ جو ہے غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، ایک صغیرہ غیر مدخول بہا تھی، باپ نے جو ہے اس کے مہر پر خلو کیا اور وہ مہر 1000 روپے تھے، کتنا؟ 1000 روپے، تو فرمایا یہاں پر
طلاق خلو ہو گیا تو خلو ہوتے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ باپ کے قبول کرنا یہ شرط تھا، وہ پایا گیا ہے۔ اب باپ پر کیا لازم ہوگا؟ تو فرمایا کہ استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ باپ پر اب 500 لازم ہو، کیونکہ مہر کتنا تھا؟ 1000، وہ تھا بعد الدخول 1000 ملتا، یہاں خلا کب ہو رہا ہے؟ قبل الدخول، تو وہ 1000 اگر طلاق دیتا دخول سے پہلے کتنا مہر لازم ہوتا؟ آدھا، 500 لازم ہوتا۔ خلا میں جو طلاق ہے، تو اگر خلا قبل الدخول ہوا ہے اور مہر 1000 تھا، تو چونکہ خلا دخول سے پہلے ہو گیا ہے تو 500 کیا ہو گیا؟ ساکت، 500 باقی بچا، تو باپ پر 500 لازم ہوگا۔ لیکن قیاس کا تقاضا ہے کہ 1000 لازم ہو، اس لیے کہ باپ نے 1000 کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں آپ کو 1000 روپے دوں گا، ٹھیک ہے۔ وَأَصْلُهُ فِي الْكَبِيرَةِ، فرمایا یہ اصل مسئلہ بالغہ عورت کے بارے میں ہے کہ مثال کے طور پر بالغہ عورت نے جو ہے نا قبل الدخول خلا کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں قیاس کا تقاضا یہ ہے قبل الدخول خلا کر لیا تو ابھی تک مہر دیا نہیں تھا مرد نے، اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عورت پر 500 مزید لازم ہو جائے، کیونکہ خلا قبل دخول کی وجہ سے وہ 500 تو کیا ہو گیا؟ ساقط، تو 500 ساقط ہونے کے 500 بچا، اس لیے 500 دے گی یہ اور اس سے جان چھڑا لے گی۔ لیکن استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، جب ابھی تک اس نے کچھ دیا نہیں ہے اس کو اور طلاق قبل دخول ہو گئی تو مہر آٹومیٹکلی آدھا ہو گیا، 500 ہی رہا، اور خلو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد پر کوئی مہر لازم نہ ہو، اور یہاں پر مرد پر کوئی مہر لازم نہیں ہو رہا، اس لیے جو ہے عورت پر مزید لازم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہی طلاق قبل دخول ہوگی وہاں سے مہر ابھی ادا بھی نہیں ہوا ہے، عورت پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، بس ابھی آ گئی۔ تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہے، قیاس کا تقاضا، استحسان کا تقاضا یہ ہے جب مہر آدھا ساقط پہلے سے خود بخود ہو چکا ہے تو اب مرد اس کے باپ پر مزید 1000 لازم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 500 لازم ہوں گے۔ لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے 1000 کا انتظام کیا تھا تو اس لیے 1000 اس پر لازم ہوں گے۔ باب الزہار، زہار کا لغوی معنی ہے پیٹھ، اور زہار کا اصطلاحی معنی یہ ہے اپنی بیوی کو محرمات کی پیٹھ سے تسبیح دینا، ماں کی پیٹھ سے، بہن کی پیٹھ سے، پھوپھی کی پیٹھ سے، رضاعی ماں کی پیٹھ سے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ زہار زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ کی حرمت تھی، ہمیشہ ختم، لیکن زمانہ اسلام میں زہار کی حرمت کو موقت کر دیا گیا ہے کہ ہمیشہ کی حرمت تو نہیں ہے، اس کا آپ کفارہ دے دیں، کفارے کے بعد وہ بیوی جس سے آپ نے زہار کیا آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اسی زہار کے مسائل یہاں پر ذکر ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے بیوی سے کہا انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو فرمایا کہ کہتے بیوی اس پر حرام۔ اب اس کے بعد اس کے لیے نہ وطی کرنا جائز ہے، نہ چھونا جائز ہے، نہ بوس و کنار جائز ہے، پیر صاحب نہیں ہے چھٹی پر، نہ بوس و کنار جائز ہے، یہاں تک کہ وہ زہار کا کفارہ دے۔ زہار کا کفارہ آگے چل کر اگلی فصل میں اس کی مستقل بحث آ رہی ہے کہ زہار کا کفارہ ہے کیا چیز، وہاں بحث کریں گے۔ تو زہار کا کفارہ دینے کے بعد اب بیوی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ دلیل کیا ہے کفارے پر؟ اللہ نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم آخر فتحریر رقبۃ مؤمنہ من قبل ان یتماسا، کہ چھونے سے پہلے رقبہ آزاد کرو۔ 3 آپشن ہے، وہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ آگے خود بتا دیا کہ زہار زمانہ جاہلیت میں طلاق ہوتی تھی، ہم نے اس طلاق کو برقرار رکھا لیکن طلاق مؤبد نہیں، طلاق موقت کر دیا اس کو اسلام نے، کہ آپ ہمیشہ کا نکاح زائل نہیں ہوگا بلکہ یہ زہار کا کفارہ دینے تک نکاح زائل رہے گا۔ جب نکاح کا کفارہ دے دیں گے، زہار کا کفارہ دے دیں گے تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ جِنَایَةٌ، یہاں سے صاحب ہدایہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زہار طلاق کیوں ہے، اس سے طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے،
اس لیے کہا تو میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اس نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ اس کی ماں کے پیٹ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو حلال ہے. تو جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کی سزا دینے کے لیے ہم نے کہا نکاح ختم ہو گیا ہے، اور جب احساس ہو جائے تو کفارہ دے دو، کفارہ دینے کے بعد آپ کے لیے حلال کر دیں گے. ٹھیک ہے. ثم الوتی، پھر زہار کے اندر جیسے وتی حرام ہے نا، ویسے دواعی وتی بھی حرام ہے. بوس و کنار، شہوت سے دیکھنا، یہ بھی حرام ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا زہار، یہ کبھی کبھار واقع ہوتا ہے. جیسے احرام کی حالت میں وتی حرام ہے، دوائی وتی بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ زہار اور احرام یہ کبھی کبھار ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتے. اس لیے یہاں پر ہم نے کہا وتی بھی حرام ہے، دواعی وتی بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کہیں دواعی کی وجہ سے وتی کی طرف یہ گامزن نہ ہو جائے، اس لیے دواعی سے بھی روک دیا گیا. لیکن حیض کی حالت میں یا روزے کی حالت میں جماع تو حرام ہے، دوائی حرام نہیں ہے. کیونکہ یہ روزے اور جماع کثرت سے آتے ہیں. وہاں اگر دواعی جماع کو بھی حرام کر دے تو حرج لازم آئے گا. تو وہاں دواعی جماع حرام نہیں ہے، لیکن زہار اور احرام وغیرہ کے اندر دواعی جماع بھی کیا ہے؟ حرام ہے. فَإِنْ وَتِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، ہم نے کہا کفارے سے پہلے اس سے وتی نہ کرے. اگر کر لی تو 2 کفارے ہوں گے؟ نہیں. اگر کفارہ دینے سے پہلے وتی کر بیٹھا تو کفارہ ایک ہی ہوگا. البتہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو توبہ استغفار کرنا ہوگی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں ایک صحابی سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زہار کر بیٹھے. زہار کرنے کے بعد کفارے سے پہلے جماع کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو، دوبارہ قریب نہ جانا یہاں تک کہ کفارہ دے دو. اس سے سمجھ میں آیا اگر 2 کفارے ہوتے یا کچھ اور لازم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ ضرور فرماتے. آپ کو فرمانا کہ استغفار کرو، دوبارہ قریب نہ جا رہا، یہاں تک کفارہ دے دو، اس سے سمجھ میں آیا کہ اور چیز لازم نہیں ہوگی. قال هذا اللفظ، اور فرمایا یہ جو کظہر امی کے الفاظ ہیں، انت علیہ کظہر امی، اس سے صرف زہار ہوگا، اس سے طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی. کیونکہ یہ زہار بھی ابصری بن چکا ہے، اس سے طلاق رجعی واقع ہم نہیں کرنے دیں گے. اگر طلاق کی نیت کر لیتا ہے تو وہ بھی معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کے معنی میں اب یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب صرف زہار کے معنی میں مستعمل رہا ہے. وَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي، ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی سے انت علیہ کبطن امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، یا میری ماں کی ران کی طرح ہے، او کفرجہا، یا میری ماں کی شرمگاہ کی طرح ہے. یہ بھی زہار ہے. کیونکہ زہار کہتے ہیں کہ حلال چیز کو حرام کے ساتھ تشبیہ دینا. تو جیسے ماں کی پیٹھ حرام ہے، ماں کا پیٹ بھی تو حرام ہے، ماں کی شرمگاہ بھی تو حرام ہے، ماں کی ران بھی تو حرام ہے. تو چونکہ یہ کظہر امی کی طرح بن جاتے ہیں یہ لفظ بھی، اس لیے ان سے بھی زہار ہو جائے گا. ایسے ہی ان عورتوں سے تشبیہ دینا، ان عورتوں کی پیٹھ سے تشبیہ دینا کہ جو عورتیں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جیسے ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دینے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ زہار. ایسے ہی اگر محرمات ابدیہ کی پیٹھ سے تشبیہ دی، جیسے بہن کی پیٹھ کے ساتھ کہ تو میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تو میری خالہ کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تو میری رضاعی ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ رشتے بھی ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اگر ان رشتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی تب بھی تب بھی کیا ہو جائے گا؟ زہار ہو جائے گا. وَكَذَا إِذَا قَالَ رَأْسُكِ، ایسے ہی ایک آدمی نے کہا بیوی سے انت علیہ کرأس امی، یا کفرج امی، کوجہ امی، کرقبت امی، یا کہا میری ماں کی نصف کی طرح یا ثلث کی طرح. یعنی وہ الفاظ تعبیر کیے زہار کے اندر اس نے کہ جس سے پورے جسم کو تعبیر کیا جاتا ہے، تب بھی زہار ہو جائے گا. کیونکہ پورے جسم کے اندر پیٹھ بھی تو ہے، تو جب اگر صرف پیٹھ سے تشبیہ دے تو زہار ہوتا ہے. اگر پورے جسم سے دے جس کے اندر پیٹھ بھی آ جاتی ہے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ زہار ہو جائے گا. کیونکہ
ان اعضاء کے واسطہ سے یہ تعبیر پورے جسم کی طرف منتقل ہو جائے گی. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي كَأُمِّي. ایک آدمی جو ہے نا زہار کا لفظ نہیں بولتا بلکہ یوں کہتا ہے انت علیہ مثل امی کہ تم مجھ پر میری ماں جیسی ہے. کیا امی یا ماں کی طرح ہے, کا کاف کا اضافہ کیا یا مثل کا بولا. یہاں پر چونکہ زہار کے لفظ موجود نہیں ہے تو یہاں ہمیں اس کی نیت کو دیکھنا ہوگا کہ یہ لفظ بول کے اس نے کیا نیت کی ہے تاکہ ہمیں ہمارے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آئے. اگر وہ کہتے ہیں میری نیت تھی عزت اور شرافت کی, میرا مطلب تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہے, جیسے میری ماں میرے ہاں معزز اور محترم ہے ایسے ہی تو میری اہلیہ بھی میرے ہاں معزز اور محترم ہے. میری نیت عزت اور شرافت کی تھی, بات مان لی جائے گی کیونکہ معاشرے کے اندر عزت کے اندر تشبیہ دینا یہ شائع ضائع ہے, اس نیت کا اعتبار کر لیا جائے گا. اور اگر کہتا ہے میری نیت زہار کی تھی تو زہار کو بھی مان لیا جائے گا کیونکہ جب ماں کے ایک جز سے تشبیہ دینے سے زہار ہوتا ہے یہ تو پورے جسم سے ہے. البتہ یہاں نیت ہم اس سے مانگیں گے کیونکہ یہاں لفظ زہار صراحتاً موجود نہیں ہے. نیت بتائے گا کہ میں نے زہار کیا تو زہار کو معتبر مان لیا جائے گا. اور اگر کہتا ہے میرے نیت طلاق کی تھی تو اس سے پھر طلاق بائن واقع ہوگی کیونکہ اس کا مطلب ہو جائے گا انتی علیہ حرام کمثل امی کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہتا ہے کہ میری نیت کچھ بھی نہیں تھی اس سے اور ویسے ہی بولا ہے, اب کیا ہوگا؟ تو حضرات شیخین یہ فرماتے ہیں کہ اب اس میں کچھ بھی لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس جملے کے اندر یہ بھی احتمال تو ہے نا, اس پہلے گزرا کہ وہ شرافت اور عزت میں تشبیہ دے رہا ہو, تو جیسے اس احتمال کو لے کر کوئی شے لازم نہیں ہوتی. تو جب وہ کہے گا میری کوئی نیت بھی نہیں تھی تو ہم وہ احتمال بعد لے لیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے کوئی نیت نہیں تھی تو ہم خود سمجھ لیں گے اس کا مطلب جو تھا نا وہ صرف شرافت اور عزت تشبیہ دینا تھا اور کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, اگر وہ کہے میری کوئی نیت نہیں ہے تو وہاں زہار ہو جائے گا, اس لیے کہ یہاں اس نے جب وہ ماں کے بعد جس سے تشبیہ دیتا تھا کظہر امی وہاں زہار تھا, یہاں تو پورے جس سے تشبیہ دی گئی ہے تو یہاں پھر بطرے کے اولا جو ہے یہاں پر زہار ہونا چاہیے. اور اگر وہ کہتا ہے میری نیت اس سے حرمت کی تھی صرف حرام ہونے کی اور کوئی نیت نہیں تھی, اب کیا ہوگا؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہاں ہم الہ مراد لیں گے کیونکہ حرمت سے اگر ہم طلاق مراد لیں طلاق ابھی پڑ جانی ہے, اس کو ابھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اور اگر اس سے ہم مراد لیں زہار تو جب تک کفارہ زہار نہیں دے گا حلال نہیں ہوگی. اگر لے الہ تو الہ مراد لینے کی صورت میں 4 ماہ کا وقت اس کو ملے گا, تو سب سے چھوٹی اور کم ادنا حرمت الہ کے اندر ہے. اس لیے اگر وہ کہتے ہیں بے برا حرمت تھی تو ہم اس کو محمول کر دیں گے الہ پر کہ اس نے الہ مراد لیا ہے تاکہ کم سے کم ضرر مرد کو لازم آئے. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر پھر اب زہار ہو جائے گا جب اس نے حرمت کی نیت کی, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں کا امی کاف تشبیہ کا استعمال ہوا ہے اور کاف جو ہے یہ خاص ہے زہار کے ساتھ کظہر امی کی طرح, اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ زہار ہو جائے گا. بہرحال جو جیسی نیت کرے گا ویسے اس کا اعتبار کیا جائے گا. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي, ایک آدمی کہتا ہے أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي اور نیت کرتے ہیں زہار کی یا طلاق کی, جس کی بھی نیت کرے معتبر ہوگی کیونکہ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ یہ لفظ بتا رہا ہے طلاق کی نیت کرے تو معتبر ہونی چاہیے, اور کظہر اور کأمی کافش بھی یہ بتا رہا ہے کہ اگر زہار کی نیت کرے تو وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟
معتبر ہونی چاہیے، تو اس لیے جس کی نیت کرے گا وہ معتبر مان لی جائے گی۔ اگر کچھ بھی نیت نہیں کی پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی امام ابو یوسف کے نزدیک الہ اور امام محمد کے نزدیک زہار۔ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَزَهْرِ أُمِّي، ایک آدمی کہتا ہے أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَزَهْرِ أُمِّي، اور نیت کرتا ہے طلاق کی یا الہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہ یا طلاق کی نیت معتبر نہیں ہوگی، صرف زہار معتبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن صاحبین فرماتا ہے نہیں، الہ کی نیت کرے، طلاق کی نیت کرے، زہار کی نیت کرے، جس کی نیت کرے وہ معتبر ہوگی۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انت علیہ حرام کظہر امی، اس جملے میں تینوں احتمال موجود ہے۔ انت علیہ حرام میں الہ بھی موجود ہے، طلاق بھی موجود ہے، اور کظہر امی میں زہار موجود ہے۔ جب تینوں احتمال ہے تو جس کی نیت کرے معتبر ماننی چاہیے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں اچھا پھر صاحبین نے آگے کچھ فرق کر لیا۔ امام محمد کے نزدیک اگر طلاق یا الہ کی نیت کر لی اب زہار کی نہیں کر سکتا ہے، زہار کی کر لی تو طلاق کی نیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس جملے میں طلاق اور زہار دونوں کے معنی موجود ہیں تو دونوں کی نیت کرے تو معتبر ہوگی۔ سمجھ آگے بات؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جملہ انت علیہ حرام، یہ جملہ الہ اور طلاق میں محتمل ہے، اس میں طلاق بھی آ سکتی ہے اور الہ بھی، لیکن کظہر امی زہار میں صریح ہے۔ تو ایک محتمل اور مشکوک جملہ عبارت جملے میں موجود ہو اور ایک صریح موجود ہو تو مشکوک کو چھوڑا جاتا ہے، صریح کو لیا جاتا ہے۔ اس لیے عبارت زہار میں تو کنفرم ہے اور طلاق الہ میں ڈگمگا رہی ہے، اس لیے جو کنفرم چیز کو لے لیں گے زہار کو اور دوسری محتمل چیز کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہی کہا جائے گا کہ اس سے صرف زہار مراد ہے، طلاق یا الہ مراد نہیں ہو سکتا ہے۔ قال ولا يكون الزہار الا من الزوجہ، فرمایا زہار کس سے ہوگا؟ فرمایا زہار صرف بیوی سے ہو سکتا ہے، زہار لوڈے سے نہیں ہوگا۔ لوڈے سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تین دلیلیں دی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن نے کہا والذین یظاہرون من نسائہم، جو زہار کرے بیویوں سے، لونڈی بیوی نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ جو لونڈی میں جو حلت اترتی ہے وہ ملکیت کی وجہ سے آتی ہے، نکاح کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور زہار نکاح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے یہ زمانہ یہ طلاق جو ہے نا یہ زہار طلاق سے منقول ہو کر آیا ہے، اور طلاق بیوی کو پڑتی ہے، لونڈی کو نہیں پڑتی، چونکہ یہ زہار طلاق سے نکلا ہے، طلاق بیوی پر ہوتی ہے، اس لیے زہار بھی کس سے ہوگا؟ بیوی سے ہوگا، لونڈی سے نہیں ہوگا۔ فَإِن تَزَوَّجَ، ایک آدمی نے جو ہے نا ایک اجنبیہ عورت سے نکاح کیا، نکاح کے بعد ابھی تک بیوی سے قبول نہیں کروایا گیا، اس کو اطلاع نہیں ہوئی، اس سے پہلے زہار کر لیا، پھر زہار کرنے کے بعد عورت نے نکاح کو جائز قرار دیا تو یہ زہار باطل ہے۔ یعنی جب بیوی جائز قرار دے گا میں نکاح کو قبول کر لیا تو جو زہار ایجاب کے بعد قبول سے پہلے ہوا ہے وہ زہار باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے کہا انت علیہ کظہر امی، جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر، اس کی بیوی نہیں ہے، اور زہار جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے یہ زہار معتبر نہیں ہوگا۔ والزہار لیس بحق، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی بیوی نہیں ہے، زہار نہیں ہے، لیکن جب بیوی نکاح کو جائز کر دے، اب بیوی بن گئی نا، اب زہار معتبر کر لو، جواب ہے اب معتبر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ زہار نکاح کے حقوق میں سے نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کا رشتہ، ہمیشہ کی تعلقات، اور زہار میں تو تعلق
ختم کرنا پڑتا ہے، چونکہ زہار نکاح کے حقوق میں سے نہیں ہے، اس لیے نکاح ہونے کے بعد اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، اس کو وہیں سائڈ پر رہے اب۔ اس لیے جو ہے نکاح کو جائز کرنے کے بعد اب زہار معتبر نہیں ہوگا، بخلاف عتاق المشتری۔ ہاں مثال کے طور پر یہ جو رضوان ہے نا، رضوان نے مسعود کا غلام غصب کیا، غصب کرنے کے بعد رضوان نے غلام بھیج دیا سراج کو، سراج نے آزاد کر دیا، ابھی آزاد نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اس کے پاس جو غلام پہنچا وہ مسعود کا تھا، مسعود ابھی راضی نہیں ہے، لیکن یہ اس کی آزادی موقوف رہے گی۔ جب پتہ چلا اس نے غصب کیا ہے، اس نے کہا یار میں نے آپ کو دے دیا اور مجھے پیسے دے دو، یا معاملہ درست ہو گیا، اب اس کا بیچا معتبر اب ہوا، اب جو ہی یہ بیع کو جائز قرار دے گا وہ غلام آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا۔ کیوں یہاں کیوں آزاد ہوگا؟ اس لیے کہ غلام کو آزاد کرنے کی تلقین آئی ہے، اس کی جو ہے احادیث میں اس کی وہ دی گئی ہے، کیا کہتے ہیں، ترغیب دی گئی ہے کہ غلام کو آزاد کرو، اور نکاح کے اندر زہار کی ترغیب نہیں ہے، اس لیے زہار نکاح کے حقوق میں سے نہیں ہے، نکاح ہوگا زہار نہیں آئے گا، لیکن آزادی ملکیت کے حقوق میں سے ہے، جو ہی وہ جائز قرار دے گا بیع کو تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ مسئلہ میں آ گئی۔ ومن قال لنسائه، ایک آدمی کی 4 بیویاں تھی، اس نے کہا انتن علی کظہر امی، تم سب مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، سب سے زہار ہو جائے گا، اور ہر ایک کے لیے اس کو الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے کفارہ حرمت کی وجہ سے ہے، اور حرمتیں یہاں پر متعدد ہیں، 4 ہیں، تو کفارے بھی کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے۔ البتہ اگر الہ کیا 4 بیویوں سے کہ تم سب سے الہ کرتا ہوں، الہ سب سے ہو جائے گا، لیکن کفارہ ایک ہوگا، کیونکہ الہ میں جو کفارہ ہے نا وہ اللہ کی ذات کے نام کی حرمت کی وجہ سے ہے، کہ آپ نے اللہ کے نام قسم کھائی ہے، اللہ کے نام کی عظمت کا تقاضا کفارہ دو، اور اللہ کی ذات ایک ہے، اس میں تعدد نہیں ہے، اس لیے الہ اگر 4 بیویوں سے کیا تو اس کا کفارہ ایک ہوگا، لیکن اگر زہار 4 بیویوں سے کیا تو کفارے کتنے ہوں گے؟ وہاں پر 4 ہوں گے۔ امید ہے یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، زندگی باقی تو باقی